رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے معاملات کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر آپ کو اگر بہت ساری چیزیں تجارت کے معلوم کرنا ہو تو فقہ اسلامی پڑھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں جب عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے جا رہے ہیں مفتی سلمان عزیز صاحب کی یہ ویڈیو اور بڑا پیارا بیان ہے دوستو۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو پیسہ کا جو معاملہ ہے کہ شیئر بازار میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے، اس سے کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں نے کہا تھا 3 پارٹ میں یہ ویڈیو رہے گی دوستو۔ پہلا، دوسرا، تھرڈ، یعنی کہ یہ فائنل پارٹ ہے یہ۔ اب اس میں پتہ چل جائے گا کہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور نہیں لگا سکتے تو کیوں نہیں لگا سکتے ہیں، کیا وہ پیسہ جائز ہوگا کہ یہ حرام ہوگا، حلال ہوگا، ہم کو نہیں پتہ۔ اب اس ویڈیو کے ذریعے سے دوستوں پتہ چلے گا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، یعنی کہ یہ تھرڈ پارٹ میں اب انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے آئیے ہم لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ جو آدمی کماتا ہے سوشل میڈیا سے بھی جو کماتا ہے آدمی، وہ بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اگر کماتا بھی ہے تو کس طرح سے اس کو کمانا چاہیے جو وہ پیسہ جائز ہو جائے، یعنی کہ حرام نہ ہو کے حلال ہو جائے۔ تو آئیے یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے بارے میں بھی اور جو شیئر بازار میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں اس پہ بھی۔ تو چلیے آئیے اب ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اب یہ معاملہ آخری کا ہے تو سمجھ میں ہی آ جائے گا کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے دوستو، اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریے گا۔ ملے گا آپ کو، کتاب میں بھی ملے گا اور کسی بہترین عالم کے پاس بھی یہ طریقے ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے معاملات کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر آپ کو اگر بہت ساری چیزیں تجارت کے معلوم کرنا ہو تو فقہ اسلامی پڑھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں جب عالم کورس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ایک کتاب ہے ہدایہ، کتاب فقہ کی بڑی کتاب، فقہ حنفی کی، ایک اس کی 2 جلدیں ہیں، بڑی بڑی 2 پارٹ ہیں۔ ایک جلد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب معاملات آ گئے ایک جلد میں، اور دوسری جلد میں پورے کے پورے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت، تجارت کے سارے معاملات اس میں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ فقہ اگر آپ پڑھیں گے اس میں ساری چیزیں، پارٹنرشپ کیسے کر سکتے ہیں آپ، یا مضاربت ہے، شراکت ہے، اقالہ ہے، بہت ساری، نفع کتنا لے سکتے ہیں آپ، یہ تمام چیزیں فقہ اسلامی میں موجود ہیں، آپ چاہے تو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ایکسپرٹ تاجر بننے کے لیے اس کو فقہ اسلامی سیکھنا چاہیے، اسے پتہ چل جائے گا کہ کیسے تجارت ہوتی ہے۔ اور تاجروں کے لیے مبارکبادی بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار تاجر جو کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، حضور نے فرمایا۔ سوال ہے، میٹا ٹریڈر، فوریکس یا ایسا آن لائن ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے جن میں لوگ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں، لیکن جو پیسے یہ کمپنیاں لیتی ہیں یہ کس چیز میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کا علم جو پیسہ انویسٹ کیا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس کا نفع اور نقصان موبائل کے اسکرین پر ہی سہمت ہے، مطلب اسکرین پر ہی گراف کے تحت نفع اور نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا ایسی چیز سے تجارت کر سکتے ہیں؟ یہ مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے اندیکھی تجارت نہیں ہوتی، یعنی آپ تجارت کس چیز کی کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی آدمی کو تجارت کے لیے کہا کہ آپ جو ہے گیہوں چاول کی تجارت کرتے ہیں، میرا بھی مال آپ اس میں شریک کر لیں، میرے بھی مال کا گیہوں چاول لے لیں، ساتھ میں آپ جب بیچیں گے میرا بھی مال بیچ دینا، نفع جو ہوگا تو اس میں آپ اتنا لے لیں میں اتنا لے لوں، یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی تجارت کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ شراب بیچتا ہے، خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین حرام کاموں کی تجارت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے پیسے حرام میں انویسٹ کیے، ہرگز جائز نہیں۔ تو فوریکس، میٹا ٹریڈر، اس طرح کے جو ایپس ہیں ان کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم کہ یہ کمپنیاں کن چیزوں میں پیسے انویسٹ کرتی ہیں۔ آپ کو اگر علم نہیں ہے کہ کون سی کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی کمپنی میں پیسے لگا رہا ہوں اور وہ مجھے کتنا نفع دیتی ہے اور کون سے نقصان میں مجھے شریک کرتی ہے، معلوم ہونا ضروری ہے۔ عورت اگر پابند شریعت ہے تو اس کو گھر چلانے کے ساتھ کچھ پیسے اگر کمانا چاہتی ہو تو کیا وہ بھی شریعت کی پابندی کے ساتھ تجارت کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ عورت حجاب کے ساتھ اپنی شریعت کے حدود اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، ان کو سیدۃ التجار کہتے تھے، تاجروں کی سردار تھیں، لیکن وہ اسلام سے پہلے تھی۔ لیکن یہاں پر منع نہیں کیا گیا کسی عورت کو تجارت سے، ہاں اگر وہ ان تمام اصولوں کی پابندی کر لے جاتی ہے، مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا اس کے ساتھ، بے حیائی کے معاملات نہیں ہوتے، حرام کاریاں اس سے نہیں ہوتی، تو بالکل تجارت کر سکتی ہے۔ ہنر کے لین دین سے تجارت کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، یعنی
پیسے دے کر کے تجارت نہیں. یہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں جیسے تمہارے پاس ایک ہنر ہے, میرے پاس ایک ہنر ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے بدل میں یہ کر لیں. مثال کے طور پر انہوں نے بتایا ہے مجھے انگریزی کوئی سکھائے اور بدلے میں اسے تیر اندازی سکھاؤں, تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ دونوں آپس کی سہمتی سے ہو سکے گا, بالکل جائز ہے. اگر اس طرح دو ہنر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں, میں آپ کو کوئی چیز سکھاؤں, اور ان دونوں پر ہم راضی ہیں. اس طرح کے بہت سارے جزیات ملتے ہیں. جیسے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے فدیہ یہ دے اور چاہے تو آزاد ہو کے چلا جائے مکہ. فدیہ دینے کا حکم ہوا. فدیہ کہتے کوئی جرمانہ دے کر کے چلا جائے. تو جس کے پاس نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے وہ اگر کوئی فن کوئی ہنر جانتا ہے تو میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھائے اور آزاد ہو جائے. تو گویا کہ اس کو بھی قیمت میں رکھا گیا نا. ہنر کے بدلے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے, دی جا سکتی ہے. تو آپس میں اس طرح کی اگر کوئی لین دین کرتا ہے دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ مشورہ اگر چاہتے ہیں تو بیوقوفی ہے. حکم اگر چاہتے ہیں آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیلات ہیں. شیئر مارکیٹ در حقیقت یہ ایک جال ہے اور اس میں بیچارے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ بھی نہیں پاتے, گر جاتے ہیں. حالانکہ اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے بہت سارے احکام ہیں. شیئر مارکیٹ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں. اگر وہ کمپنی کوئی حرام کاموں کی نہیں ہے تو آپ اس کے شیئر خرید کر کے اس کو جتنے میں چاہے بڑھا کر کے بیچ سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں مسلمانوں کے مال کا نقصان زیادہ ہے, اور اسلام کسی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس میں تمہارا مال ضائع ہوتا ہو. تو یہ میرا مشورہ ہے. جہاں تک حکم آپ نے پوچھا تو حکم یہی ہے, آپ کمپنی دیکھیں کون سی کمپنی کا شیئر لے رہے ہیں, اسی حساب سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. میوچول فنڈز میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ یہ بھی وہی ہے. اس میں بھی تجارت کے لیے بینک پیسے لیتی ہے. میوچول فنڈ یہی ہوتا ہے, اور پھر وہ لوگ اپنے اعتبار سے تجارت کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی بھی میوچول فنڈ میں پیسہ لگایا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کا اگر بزنس ٹرپ کے لیے کمپنی سپانسر کرے اور بزنس ٹرپ کے بعد کچھ رقم بچ جائے اور وہ ہم کمپنی کو واپس نہ کر کے خود ہی رکھ لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہاں پر یہ امانت داری کی بات ہے کہ کمپنی نے آپ کو بزنس ٹرپ کے لیے بھیجا, یعنی اپنے کام کے لیے بھیجا. دو اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں. کمپنی کے باس نے, مینیجر نے آپ کو جب پیسے دیا تو اس کی کیا صورت تھی؟ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اس نے 10,000 روپے پکڑایا اور کہا جاؤ ایک دن کا سفر ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ پیسوں کو جہاں جہاں ضرورت پڑے تم خرچ کر لینا. ہو گیا, اس نے تم کو مالک بنایا. تم اپنا وہ سفر 8,000 میں کر لیے, 9,000 میں کر لیے, تب بھی وہ تمہارا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ تم کو میں پیسے کی امانت دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں جاؤ گے اتنا حساب کر کے کمپنی کو واپس لا کر کے دے دینا. تو پھر تمہاری امانت داری یہ ہے کہ اگر اس بزنس ٹرپ میں جو بھی بچا ہے وہ کمپنی کو لوٹانا ہوگا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مالک بنا دیا جاتا ہے, اتنے پیسے لے جاؤ. اگر آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کے مالک ہیں. لیکن اگر وہ امانت داری کے طور پر دیا گیا ہے تو آپ کو حساب کتاب کر کے بچی ہوئی چیز آپ کو واپس کرنا ہوگا. لائف انشورنس کیسا ہے؟ لائف انشورنس کے معاملات بھی تفصیل طلب ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کی قسطیں بھرنے کا جن کو یقین نہیں ہے اور پیسے ان کے ڈوب سکتے ہیں, ان کے لیے جائز نہیں. انسٹالمنٹ پر ہوتے ہیں نا یہ. اگر کوئی بندہ بھر رہا تھا لیکن بیچ میں بھرنے سے عاجز ہو سکتا ہے تو اس کے پیسے نقصان ہو سکتے ہیں. ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ پیسے ڈوبنے کا اندیشہ ہے یا پیسے چلے جائیں گے اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو ایسے ان لوگوں کے لیے جائز نہیں. اور جس کو یقین ہے کہ اس کی پوری پالیسی پر میں عمل کر سکتا ہوں اور پوری قسطیں میں بھر سکتا ہوں تو جیون بیمہ, زندگی کا بیمہ, لائف انشورنس کروانا کوئی حرج کر سکتا ہے. یوٹیوب اور فیس بک سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ اب اس میں بھی جو معاملات ہیں آج کی یہ نئے ایجادات میں سے ہے. بہت سارے یوٹیوبرز, اور پھر ابھی تو مجھے خبر ملی کہ فیس بک سے بھی لوگ پیسے کماتے ہیں. یعنی اس کا طریقہ ایسا کہ یوٹیوب کے چینل پر جتنے لوگ دیکھتے ہیں شاید یوٹیوب کی کمپنی ان کو پیسے دیتی ہے چینل والے کو, ایسا کچھ اس کا سسٹم ہے. لیکن اس میں ایسا ہوگا کہ آپ اگر ایڈورٹائز بیچ بیچ میں چلاتے ہیں, یعنی کمپنی جو ہے یوٹیوب کمپنی وہ آپ سے یہ کہے گی کہ ہم آپ کی ویڈیو پر بیچ بیچ میں اپنا ایڈورٹائز ڈالیں گے کسی بھی کمپنی کا. اب وہ کون کون سے ایڈورٹائز ڈالتی ہیں اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. اب اس میں حرام اور ناجائز چیزوں کی بھی خرید و فروخت والے ایڈورٹائز اگر آپ کی ویڈیو میں آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنی جگہ کسی اور کو اپنا پرچار کرنے کی اجازت دی جو کہ حرام ہے, اور اسی کی کمائی آپ کو مل رہی ہے تو یہ حرام ہے. ہاں, اگر کوئی یوٹیوب چینل یا پھر یہ سوشل میڈیا کی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس جو میرے علم میں نہیں ہے کہ بغیر اس طرح کی حرام ایڈورٹائز کے
بغیر کسی حرام ایڈورٹائز کے آپ کو آپ کی صرف ویڈیو کے ویورز پر کچھ چیزیں ملتی ہیں تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کمائی وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی گندی اور حرام ناجائز پرچار کو اپنے فیلڈ سے اپنے پلیٹ فارم سے پرچار کرنے کی اجازت دے کر کے اس سے اگر پیسے کماتا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا۔ دوستوں میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا، پھر سے بتا دے رہا ہوں، اس ویڈیو کو میں نے 3 پارٹ میں مکمل کیا ہے، یعنی کہ فرسٹ، سیکنڈ اور یہ تھرڈ یعنی کہ آخری پارٹ تھا۔ شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مفتی صاحب نے کس طرح سے سمجھایا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ شیئر بازار میں پیسہ لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، سوشل میڈیا سے کمانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ تو شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ بالکل صحیح سے سمجھ میں آئے گا۔ تو مفتی صاحب نے جس طرح سے بتایا ہے کہ شیئر بازار میں پیسہ لگانے کا مطلب یہ کہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا بزنس ہے، اس کا کس کام میں آپ کا پیسہ لگے گا، جائز یا حرام یا حلال۔ اگر حلال ہے تو آپ لگا سکتے ہیں پیسہ، نہیں حرام ہے تو آپ وہ نہیں حلال ہے تو نہیں لگا سکتے، کیونکہ حرام میں ہو جائے گا معاملہ۔ اسی طرح سے جیسے بتایا گیا اس ویڈیو میں کہ لیڈیزیں بھی کام کر سکتی ہیں شریعت کے مطابق، اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے تو بالکل کر سکتی ہیں، لیکن میری یہ اپنی پرسنل رائے ہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اچھی علامت نہیں ہوتی ہے۔ یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے، باقی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ بالکل پابندی سے کام کر، کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو تمام لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں لگتا، تو نہ کریں تو بہتر ہے، پھر بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اس میں آخری میں بتائی گئی تھی، سوشل میڈیا یعنی کہ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک سے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بھی دیکھیے بتایا گیا کہ اس میں اگر کوئی غلط صلاح حرام کا کوئی ایڈ کر رہے ہیں آپ تو وہ پیسہ بھی جائز نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس میں کوئی حرام نہیں حلال والا کوئی ایڈ آتا ہے یا کچھ بھی ہے تو یہ پیسہ جائز ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھ کے ہر یوٹیوبر، انسٹاگرام، فیس بک جو بھی اس پہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ چینل ہے دوستوں، میرا چینل ابھی یہ ایک ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں مونیٹائز ہوئے، لیکن اس میں ویوز زیادہ نہیں آتے ہیں تو اس میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جب اس کا چینل کا میرا زیادہ اچھا گرو کرے گا، اور وہ گرو جب کرے گا جب آپ لوگ سپورٹ کریں گے، پورا فل شیئر کریں گے میری ویڈیو کو، اور تمام اپنے فیس بک پہ، انسٹاگرام میں اپنے دوستوں کو، اپنے واٹس ایپ پہ سب میں شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میرا بھی چینل گرو کرے گا۔ تو میں بھی اس کا ہو سکتا ہے مجھے یہ آپشن ملے کہ میں کوئی بھی ایسا ایڈ نہ آئے میرے چینل پہ جو حرام والا معاملہ ہو، تو میں بھی اس کو بند کر دوں گا، روک دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہی تھا ہمارا ریئیکشن جو دیکھا آپ نے۔ اب اس کو آپ شیئر کریے گا جتنا ہو سکا، میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔